السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ سیمیوٹکس پہ آج ہم بات کریں گے۔ لٹری تھیریز جو آج تک ہم پڑھ رہے تھے ٹیکسٹ اورینٹڈ اپروچز میں، اس میں آج باری سیمیوٹکس کی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سیمیوٹکس جو ہے اس کو تھیری آف پروڈکشن کہتے ہیں، مطلب اس میں کچھ پیداوار ہوتا ہے، ہمیں کچھ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو انٹرپریٹیشن آف میننگ بھی کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو میننگ ایک ورڈ کی ہوتی ہے اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا یا یہ اس طرح ہوگی اس کی میننگ۔ سیمیوٹکس کو آپ اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک تھیری ہے جس میں اسٹڈی ہوتی ہے سائنس کی اور سمبلس کی، مطلب یہ ہم سیمانٹکس میں، سینٹیکٹکس یا پریگمیٹکس ایز اے ہول اگر آپ کہیں تو یہ ہم لنگوسٹکس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ آرٹ میں اور کمیونیکیشن اور اسپیشلی رائٹنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے یا رائٹنگ پہ اپلائی ہوتی ہے، جو ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف امیجری ہمارے ذہن میں ڈال دیتی ہے۔ اگر کوئی شاعر کسی اندھیری رات کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایسے الفاظ یوز کرے گا جو ہمارے ذہن میں یہ امیجری ڈال دے کہ اندھیری رات میں وہ کچھ کر رہا ہے۔ اور سیمیوٹکس ہمارے ذہن میں ایک امیجنیشن ڈال دیتی ہے، ایک امیج بنا دیتی ہے، اور الفاظوں کے ہیلپ کے ساتھ، الفاظوں کے مدد کے ساتھ یا الفاظوں کے مدد کے علاوہ یہ ہمارے ذہن میں ایک امیج ڈال دیتی ہے ایک چیز کی۔ دوستو، سیمیوٹکس کا اپنا ایک فارمولہ ہوتا ہے جس میں سائن از ایکول ٹو سگنیفائر پلس سگنیفائڈ ہوتا ہے۔ سائن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کوئی میننگ رکھتا ہو یا کوئی میننگ ڈیلیور کر سکتا ہو، اور سگنیفائر کا مطلب ہے سرفیس میننگ، سگنیفائڈ کا مطلب ہے ڈیپ میننگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس تصویر پہ غور کریں تو اس میں ایک آبجیکٹ دیا گیا ہے، ایپل ہے، جو ایک سائن ہے، اور سگنیفائر اس کا یہ ہوگا کہ یہ لفظ جو آپ نے سنا ایپل، یا جو ورڈ ہے یا امیج ہے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ ریڈ ہوگا یا اس میں ایک لیف ہوگی یا یہ راؤنڈ ہوگا، ایپل کی جو امیج آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے یہ سگنیفائر ہے۔ لیکن سگنیفائڈ جو مینٹل کانسیپٹ ہے جس کو ہم ڈیپ میننگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک فروٹ کی بات کر رہا ہے اور اس میں فریشنس ہے، اس میں ہیلتھ ہے یا اس میں طاقت ہے، یہ اس کو کہتے ہیں پھر سگنیفائڈ۔ اگر آپ ایک اور مثال لے لیں، جسے فار ایگزامپل ہم کبوتر کی مثال لیتے ہیں، تو اگر میں نے پیجن کا ورڈ استعمال کیا یا آپ نے کسی کبوتر کا تصویر دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ تو سائن ہو گیا کیونکہ یہ میننگ ڈیلیور کرتا ہے، لیکن سگنیفائر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کبوتر ہے۔ اس کے علاوہ سگنیفائڈ وہ ہوگا کہ یہ ایک پیس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اٹس اے سائن آف پیس ایز ویل، اور یہ ایک پیاری اور اچھی برڈ بھی ہے۔ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے ملنے سے سائن بنتا ہے، اور اس لیے ہم سائن کو 3 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک انڈیکس ہے، دوسرا آئیکن ہے، اور تیسرا سمبل ہے۔ انڈیکس جو ہے یہ وہ سائن ہے جس میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا ایک کنکریٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اسموک یا پھر فائر، تو جہاں پہ اسموک ہوگا، دھواں ہوگا، وہاں پہ آگ ہوگا، اس طرح اس کا ایک کنکریٹ ریلیشن شپ ہے۔ دوسرا آئیکن ہے، آئیکن وہ سائن ہے جس میں سگنیفائر فزیکلی ریزیمبلنس رکھتا ہے سگنیفائڈ کے ساتھ، مطلب آپ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہو کسی انسان کی یا کسی سائیکل یا جانور وغیرہ کی، تو وہ ریزیمبلنس رکھتا ہے، مطلب اسی کی طرح دیکھے گا، جس سے ہمیں میننگ مل سکتی ہے، وہ سگنیفائر ہو یا سگنیفائڈ میننگ ہو۔ تیسرا جو اس کا ٹائپ ہے وہ سمبل ہے، اور سمبل میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی ایک آربیٹری ریلیشن ہوتا ہے۔ آربیٹری ریلیشن کا مطلب یہ ہے جو کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس میں نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ چیئر، تو چیئر پڑا ایک طرح سے جاتا ہے، لیکن وہ جو شکل ہے، فزیکل اس کی جو شکل ہے، وہ اس کے نیم سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ سمبل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم ایک اور فگر آف اسپیچ استعمال کرتے ہیں جسے انومیٹوپیا کہتے ہیں۔ اگر آپ انومیٹوپیا کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ الفاظ ہے جو آواز بھی پروناؤنس بھی اسی طرح ہو اور اس کا مطلب بھی اسی طرح ہو۔ اگر آپ بز کو لے لیں تو BUZZ جو ہے یہ پڑھا بھی اسی طرح جاتا ہے، اور یہ ایک نام ہے
جب کوئی مچھر یا مکھی بز کی آواز بنا دیتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے، تو ہمیں سمپلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مکھی یا مچھر کی آواز ہے۔ سو آئی ہوپ کہ سیمیوٹکس اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔